السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مہنور شہزاد کے قلم سے تحریر کردہ ناول نیم البدل کے ایپیسوڈ نمبر 21 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ آپ اس وقت شدید غصے میں ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے ارباب اب کیا بول رہے ہیں۔ جب آپ کو سمجھ آئے گی تب بہت دیر ہو جائے گی۔ مشل سرد لہجے میں اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کیے کہنے لگی اور کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ارباب اسے جاتا دیکھنے لگ گیا، پانی سے بھری آنکھیں لیے وہ زینے اتر کر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ نوشین محترمہ کی نظر اس پر گئی، اسے روتا دیکھ کر ان کے چہرے پر تشویشناک تاثرات سج گئے۔ یہ رو کیوں رہی ہے؟ یقیناً ارباب سے لڑائی ہوئی ہوگی۔ نوشین محترمہ اسے روتا دیکھ کر خود سے اندازہ لگا کر کہتے ساتھ مسکرا گئی اور کندھے اچکا گئی۔ اس کے جانے کے بعد ارباب اپنا ہاتھ زور سے دیوار پر مارتا آنکھیں میچ گیا۔ وہ اس پر غصہ نہیں ہونا چاہتا تھا مگر وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود آنسوؤں سے ارباب کو تکلیف ہوئی تھی۔ اسے بھی تو تکلیف ہوئی تھی مشل کو جعفر کے ساتھ دیکھ کر۔ اس کے بعد جعفر کی حمایت کرنا ارباب کے برداشت سے باہر تھا۔ مشل کمرے میں آئی اور دروازے سے لگتے وہ آنسوؤں سے تر چہرہ لیے بالکنی کی جانب بڑھ گئی۔ ارباب کے کہے گئے الفاظ نے اس کو بہت چوٹ پہنچائی تھی۔ مجھے منافق لوگ زہر لگتے ہیں۔ ارباب کی کہی گئی بات اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی زندگی کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے وہ ان سب کا سامنا کر رہی تھی۔ ایک اور رات اس کی سوچتے روتے گزرنی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جلدی لے کر آ، ناشتہ بہت ہی سست ہے۔ رشیدہ محترمہ غصے سے اروب کی جانب دیکھتی کہنے لگی۔ اروب ان کے سامنے ناشتہ لگا کر ایک سرد نگاہ ان پر ڈال کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حاشر، تم ایک میڈ نہیں رکھ سکتے ہو؟ اروب کمرے میں آتے ہی اس کے سر پر ہوتی اونچی آواز میں خفگی سے کہنے لگی۔ حاشر نے اسے دیکھا۔ میڈ کیوں؟ اور یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ حاشر اس کی اونچی آواز پر مزید اونچا لہجہ اختیار کیے اسے بولا۔ اروب تھوڑا گھبرائی۔ وہ بس غصے میں تھی، تمہاری موم جو مجھ سے گھر کے سارے کام کرواتی ہیں مجھ سے نہیں ہوتے۔ اروب نے منہ بنا کر اب کی بار آواز دھیمی رکھے اسے بتایا۔ حاشر نے اسے دیکھا۔ موم کو نہیں پسند کہ گھر کے کام میڈ کریں، آج تک وہ خود ہی کرتی آئی ہیں، اور اب ان کی طبیعت اجازت نہیں دیتی تو تمہیں کہتی ہیں۔ تین ہی تو لوگ ہیں، تمہیں زیادہ کام تو نہیں کرنا پڑتا۔ حاشر نے اسے سنجیدہ لہجے میں سمجھایا۔ اروب اسے دیکھنے لگی۔ کام زیادہ کم نہیں، میں نے یہ سارے کام کبھی کیے ہی نہیں ہیں، اروب اسے سرد لہجے میں کہنے لگی۔ حاشر اسے دیکھنے لگا۔ کرنے سے ہی سیکھو گی، کرنے آنے چاہیے، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں چلتا ہوں۔ حاشر اسپاٹ لہجے میں اسے جواب دیتا باہر کی طرف بڑھنے لگا اور پھر ایک دم رکا اور پلٹ کر اسے دیکھا۔ اروب، میں نے دیکھا ہے تم نے اپنی جیولری بالکل بھی سیو نہیں رکھی ہوئی۔ تم اپنی ساری جیولری موم کو دے دو، وہ اسے سنبھال کر رکھیں گی، جب تمہیں ضرورت ہو تم ان سے مانگ لینا۔ حاشر نے اسے دیکھتے ہوئے تھوڑا فکر مند سا ہو کر کہا۔ اروب اس بات میں سر ہلا گئی۔ نہ جانے کیوں ایک دم ہی اسے ارباب کا خیال آیا، مگر وہ فوراً ہی اپنی سوچ کو جھٹک گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہدا کالج سے گھر آئی، مشل آج بھی نہیں آئی تھی۔ ہدا اس کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ اس نے کمرے میں آ کر اس کا نمبر ڈائل کیا مگر رابطہ نہیں ہو سکا، جس سے وہ مزید افسردہ ہو گئی اور مشل کا سوچنے لگی۔ ہدا، مسرت محترمہ کی آواز پر دھیان اس طرف گیا اور ان کی جانب چہرہ کر گئی۔ شکیل صاحب اور جعفر آ رہے ہیں، آج انہیں کچھ ضروری بات کرنی ہے تمہارے ابا سے، آ کر ذرا میری مدد تو کروا دو کھانے میں۔ مسرت محترمہ ہدا کو پیار سے کہنے لگی۔ ہدا سمجھ گئی کہ وہ کیوں آ رہے ہیں۔ خیر ہے نا اماں، بڑی میٹھی ہو رہی ہو؟ ہدا انہیں جان کر تنگ کرتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگی۔ مسرت محترمہ نے خفگی سے اسے دیکھا۔ یہی حرکتیں ہیں جس پر میرا تجھے پیٹنے کا دل کرتا ہے۔ مسرت محترمہ ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ ہدا ہنسنے لگی۔ چلو آ جاؤ، پھر تیاری کرتے ہیں ابا کے دوست انکل شکیل کی، ہدا کہتے ساتھ مسرت محترمہ کے ساتھ نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ مسرت محترمہ اور ہدا نے مل کر کھانا وغیرہ بنایا۔ کھانا بناتے بناتے انہیں شام کے 4 بج گئے۔ کھانا بنا کر فارغ ہوئے تو ہدا کمرے میں آئی۔ ریڈ کلر کا ڈریس نکال کر وہ باتھ روم میں گھس گئی۔ کچھ دیر میں وہ نہا کر باہر آئی۔ ریڈ ڈریس میں گیلے بال لیے وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی تولیے سے بال سکھانے لگی۔ میک اپ کے نام پر ہونٹوں پر لائٹ سے کلر کی لپسٹک اور آنکھوں میں کاجل لگائے وہ اس سادگی میں بھی پیاری لگ رہی تھی۔ دوپٹے کو پھیلا کر شانوں پر ڈالتی وہ مسکرا کر خود کو دیکھنے لگی۔ ہدا، کہاں رہ گئی ہو؟ نیچے آ جاؤ۔ مسرت محترمہ کی آواز پر وہ نیچے آئی اور ٹی وی لاؤنج میں شکیل صاحب اور جعفر کو موجود پایا۔ السلام علیکم۔ وہ شکیل صاحب کے پاس آتے سر جھکائے دھیمے لہجے میں انہیں سلام کرنے لگی۔ جعفر کی نظر اس پر گئی۔ ریڈ رنگ کے ڈریس میں وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔
وعلیکم السلام۔ شکیل صاحب مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنائیت سے کہنے لگے، جس پر وہ مسکرا دی اور ایک نظر جعفر پر ڈال کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر شکیل صاحب اور اختر صاحب ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے اور پھر کھانا کھانے کے لیے چل دیے۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ لوگ واپس ٹی وی لاؤنج میں آئے۔ اب مسرت محترمہ اور ہدا بھی موجود تھیں۔ اختر، میں آج واقعی بہت اہم بات کرنے آیا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تم کبھی انکار نہیں کرو گے، شکیل صاحب لہجے میں مان لیے اختر صاحب سے کہنے لگے۔ اختر صاحب تھوڑا پریشان ہوئے۔ بولو، اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور، اختر صاحب نے انہیں مسکرا کر کہا، جس پر شکیل صاحب نے ہدا کو دیکھا۔ ہدا بچی مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، بالکل اپنی بیٹی کی طرح۔ میں اسے اپنے جعفر کی دلہن بنانا چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، شکیل صاحب نے بہت دل سے ان سے پوچھا، جس پر مسرت محترمہ اور اختر صاحب دونوں کے چہرے کھل اٹھے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جعفر جیسا اچھا اور شریف بچہ تو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ اختر صاحب نے فوراً ہاں کی۔ ہدا خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ جعفر بھی مسکرا دیا۔ تو بس پھر طے ہے، اسی ہفتے ان دونوں کی منگنی کی رسم ادا ہوگی اور اگلے مہینے شادی، شکیل صاحب نے فیصلہ سنایا، جس پر اختر صاحب مسکرا دیے اور ان کی بات پر حامی بھر لی۔ جعفر نے ہدا کو دیکھا، جو ایک سائڈ پر چھپ کر سب سن رہی تھی۔ دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائیں۔ ہدا ناک سکیڑ کر اسے دیکھتی فوراً چھپ گئی۔ جعفر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ارباب گھر میں داخل ہوا تو اس نے ٹی وی لاؤنج میں نظر ڈالی تو شکیل صاحب اور جعفر کو دیکھا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں ابھری اور نظر گھمائی۔ میشل موجود نہیں تھی۔ صبح جاتے ہوئے بھی اسے نہیں دیکھا تھا اور اب بھی وہ اسے نظر نہیں آئی تھی۔ اسے دیکھنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ آج اسے نہیں دیکھا تھا تو اس کا دن بھی بہت برا گزرا تھا۔ ارے ارباب، آؤ، کیسے ہو؟ شکیل صاحب کی نظر جیسی ارباب پر گئی، کھڑے ہوتے ہوئے اسے مخاطب کرنے لگے۔ ارباب کا دھیان بھی ان کی جانب گیا۔ السلام علیکم انکل، میں ٹھیک ہوں۔ ارباب شکیل صاحب سے مسکرا کر ملنے لگا اور پھر جعفر بھی اس سے ملا۔ آؤ، آج تمہیں خوشخبری سنانی ہے، تمہارے دوست کا رشتہ پکا کر آیا ہوں۔ اس نے مجھے گھر نہیں جانے دیا۔ اس نے کہا پہلے ارباب کی فیملی کو انفارم کریں گے۔ شکیل صاحب بیٹھتے ہوئے مسکرا کر ارباب کو بتانے لگے۔ ارباب نے پریشان نگاہوں سے جعفر اور پھر شکیل صاحب کو دیکھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، کہاں رشتہ کیا ہے شکیل کا؟ شکیل، عاطف ملک نے خوش ہوتے ہوئے ان سے پوچھا۔ میرے دوست کی بیٹی کے ساتھ، جعفر کی بھی پسند تھی، اچھی بچی تھی تو بس پھر رشتہ کر دیا۔ شکیل صاحب کے بتانے پر ارباب نے جعفر کو دیکھا، جو خاصا خوش دکھائی دے رہا تھا۔ کیا ہوا ارباب، تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ شکیل صاحب ارباب کے چہرے کے تاثرات دیکھتے اس سے پوچھنے لگے۔ بہت ہوئی ہے، مبارک ہو۔ ارباب ہوش میں آتا کہتا جعفر کے گلے لگا۔ اس ہفتے منگنی ہے، ان دونوں کی، آپ سب نے آنا ہے۔ شکیل صاحب نے ان سب کو دعوت دی۔ عاطف ملک اور سب انہیں دیکھنے لگے۔ وہ اصل میں اس ہفتے ہمارے بہاج اور زوبیہ کی بھی منگنی ہے۔ میں تو کہتا ہوں آپ ہمارے ساتھ ہی فنکشن کر لیں، اپنے دوست کو یہیں کا ایڈریس دے دیں، اس طرح آپ بھی ہمارے فنکشن پر آ جائیں گے اور ہم بھی۔ عاطف ملک نے شکیل صاحب کو مشورہ دیا۔ شکیل صاحب نے جعفر کو دیکھا، اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر طے ہوا، بہاج اور جعفر کی منگنی کا فنکشن ساتھ ہوگا۔ شکیل صاحب رضامند ہوتے فیصلہ سنا گئے۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ تو میرے ساتھ آ، ارباب اسے گلے لگا کر آہستگی سے کہنے لگا اور وہ دونوں ایکسکیوز کرتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھ گئے۔ تو واقعی ہدا کو پسند کرتا ہے؟ ارباب اسے کمرے میں لاتے اسے سوال کرنے لگا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ ظاہری سی بات ہے کہ میں پسند کرتا ہوں، تبھی تو ہدا سے شادی کر رہا ہوں۔ جعفر اس کے سوال پر ناسمجھی سے نفی میں سر ہلاتا اسے بتانے لگا۔ تو میشل میں انٹرسٹڈ نہیں ہے؟ ارباب کے منہ سے کہی گئی بات پر جعفر ایک دم چونکا۔ اسے کیسے معلوم ہوا؟ یہ کس نے بات کی تجھ سے؟ جعفر نے پریشانی سے اس سے پوچھا، جس پر ارباب اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے جو سوال کیا اس کا جواب دے، ارباب اب کی بار سنجیدہ لہجے میں کہنے لگا۔ یہ سچ ہے، میں نے جب پہلی بار دیکھا تھا وہ مجھے تب سے اچھی لگتی تھی، مگر کبھی ہمت نہیں ہوئی اسے بتانے کی۔ پھر میں نے فیصلہ کیا سیدھا رشتہ بھیجوں گا اور اسے اپنے نکاح میں لاؤں گا، لیکن میں نے دیر کر دی، اسے اپنی فیلنگز بتانے کی کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ اور جب تو نے بتایا کہ دادا میشل سے نکاح کروا رہے ہیں تیرا، میں نے اس دن اسے کھو دیا۔ اسے تو شاید یہی معلوم بھی نہیں ہے کہ میں اسے پسند کرتا ہوں۔ میں شاید وہ تیرے نصیب میں تھی اور میرے نصیب میں ہدا تھی، لیکن اب میں اسے اپنی بھابھی سمجھتا ہوں۔ جعفر نے اسے ساری بات سے آگاہ کیا۔ ارباب اسے خاموش نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے بتایا کیوں نہیں یار، میں تو ڈیزرو بھی نہیں کرتا تھا اسے۔ ارباب کو جعفر پر حد سے زیادہ غصہ آیا تھا۔ جعفر مسکرا دیا۔ وہ تیرے ہی لیے بنی ہے میرے دوست۔ جعفر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے مسکراتے ہوئے اسے کہنے لگا۔ ارباب نے اسے دیکھا۔ نہیں یار، میں نے اسے بہت کچھ بول دیا تھا، بغیر سچ جانے، بغیر سوچے سمجھے۔ تم دونوں ریسٹورانٹ میں ملے تھے اس پر۔ ارباب نے افسوس سے سر جھکائے جعفر کو بتایا۔ جعفر اس کے ساتھ بیٹھا۔
میں ریسٹورانٹ میں ہدا سے ملنے گیا تھا۔ ہدا مشل کو ساتھ لائی تھی۔ جعفر نے اسے سچ بتایا اور ارباب کا دل کیا وہ خود کے ساتھ کچھ کر لے۔ نہ جانے کیوں وہ اتنا جذباتی تھا کہ سامنے والے کی بات تک سننا گوارا نہیں کرتا تھا۔ آج اسے اپنے اس جذباتی پن پر شدید غصہ آیا تھا۔ میں نے بہت ہرٹ کر دیا اسے، شاید وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ ارباب کو رہتے رہتے اب مشل کا خیال آ رہا تھا۔ جعفر اس کی حالت کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ بہت اچھی ہے، وہ تجھے معاف کر دیں گی، اسے منا کر ہی دم لے۔ جعفر اسے تسلی دیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ارباب اسے دیکھنے لگا۔ ڈیڈ ویٹ کر رہے ہیں، میں چلتا ہوں، پرسوں ملتے ہیں۔ جعفر اسے ملنے کے بعد کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ارباب کو اب اپنے کیے پر واقعی پچھتاوا ہونا پڑا۔ کیا تھا اگر وہ اس کی بات سن لیتا یا اس پر یقین کر لیتا؟ غصہ شیطان کی علامت ہے، اس لیے غصے پر اپنے آپ کو ہوش میں رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ انسان بہت نقصان اٹھا سکتا ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مشل، صدف صبح سے تم یہاں ہو، کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔ ارباب بھی کب سے آ گیا، روم میں ہونا چاہیے نا تمہیں، صدف محترمہ نے اسے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے تائی، مشل نے مختصر سا سر جھکائے انہیں بتایا۔ صدف محترمہ اس کی طرف بڑھی۔ تم دونوں کے بیچ کوئی بات ہوئی ہے کیا، مجھے بتاؤ؟ صدف محترمہ اس کے چہرے پر موجود پریشانی سے اندازہ لگاتی پیار سے پوچھنے لگی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مشل نے فوراً سے نام سر ہلا کر بتایا۔ تو پھر مشل، تمہیں اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا چاہیے، نہ وہ روم، وہ جگہ تمہاری۔ میں چاہتی ہوں تم ارباب کے دل میں جگہ بناؤ، مگر تم اس سے دور دور رہتی ہو۔ صدف محترمہ نے اسے اب کی بار نرمی سے سمجھایا، جس پر مشل نے انہیں دیکھا۔ چلو اٹھو، روم میں جاؤ، اور مرجان ڈیڈ کے پاس ہے، اسے بھی لو، سونے کا وقت ہو گیا اس کا۔ صدف محترمہ کے کہنے پر وہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور عاطف ملک کے کمرے کی جانب بڑھی۔ ان کی طبیعت کا پوچھنے کے بعد مرجان کو اٹھاتی وہ واپس چلی گئی، روح پر ارباب کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ گھر والوں کی نظروں میں بری بھی نہیں بننا چاہتی تھی۔ ارباب کمرے میں ٹہل رہا تھا، تبھی اس کا دھیان سامنے داخلی دروازے پر گیا جہاں سے مشل آ رہی تھی۔ مشل نے اسے دیکھنا ضروری نہیں سمجھا اور سائڈ سے گزرتی وہ مرجان کو بیڈ پر لٹاتی خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ کہاں تھی؟ ارباب اسے دیکھتے ہوئے نارمل لہجے میں بات کا آغاز کر گیا۔ آپ نے ہی مجھے منع کیا تھا سامنے آنے سے۔ مشل اسے بغیر دیکھے سرد لہجے میں جواب دیتے ساتھ مرجان کی جانب نظریں کر گئی۔ ارباب خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں مشل کی کہی گئی تمام باتیں گردش کر رہی تھیں۔ میں صرف آپ کو ایک حقیقت بتاؤں گی، میں نہیں چاہتی کہ میرے کردار پر کوئی انگلی اٹھائے۔ جعفر سے ملنے میں نہیں، میری دوست ہدا گئی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ مشل نے لفظوں پر زور دیے اسے حقیقت سے آگاہ کیا۔ ارباب شرمندہ سا سر جھکا گیا۔ آپ یقین نہیں کریں گے میرا، مجھے پتا تھا، لیکن آپ کی کہی گئی باتوں نے مجھے بہت ہی کیریکٹر لیس بنا دیا، تو اسی وجہ سے میں نے اپنی کیریکٹر کے لیے آپ کو یہ سب بتا رہی ہوں۔ مشل اسے خاموش پا کر طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے اسے مزید شرمندہ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ مرجان سو گئی ہے، اس کا خیال رکھیے گا، مشل کہتے ساتھ بیڈ سے اٹھتی کمرے سے باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ جب ارباب نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا، مشل نے اسے دیکھا۔ مجھے تم پر یقین کرنا چاہیے تھا مشل۔ ارباب کھڑا ہوتا اس کے مقابل میں آتا نرم لہجے میں مایوسی سے کہنے لگا۔ مشل نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا۔ اوہ، تو آپ نے یقین کر لیا مجھ پر؟ مشل حیرانگی سے آنکھیں بڑی کیے سینے پر بازو باندھے اس سے بولی، مجھے جعفر نے ساری حقیقت بتا دی ہے۔ ارباب نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اسے بتایا۔ چلیں، شکر ہے آپ کو کسی کی بات پر تو یقین ہوا ہے۔ مشل اسے نفی میں سر ہلا کر خفگی سے کہتی ساتھ کمرے سے باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ مشل، مجھے غصہ آ گیا تھا، کیا تم ایک دفعہ میری بات سن سکتی ہو؟ ارباب اسے جاتا دیکھتے ہوئے اس کی پشت کو تکتا امید بھرے لہجے میں کہنے لگا۔ مشل نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اب اپنے کہے گئے الفاظ یاد کریں ارباب، اور اس کے بعد خود سوچیں، آپ میری جگہ ہوتے تو کیا آپ میری بات سنتے؟ مشل مضبوط لہجے میں اسے بولتے ہوئے ساتھ کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ارباب خاموشی سے بیٹھ گیا۔ میں اسی کی قابل ہوں، ارباب خود سے ہی کہتے ساتھ گہرا سانس خارج کر کے اور نظر مرجان پر ڈالی۔ وہ کاؤچ سے اٹھ کر بیڈ کی طرف بڑھ گیا اور مرجان کی پیشانی پر لب رکھ دیے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آج منگنی کا فنکشن تھا، ملک ولا میں ہر کوئی کام میں مصروف تھا۔ ارباب نے بھی آج آفس سے آف لیا تھا، معمول کی نسبت آج اس کی آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ ہیلو بھائی، وہاج ارباب کو نیچے آتا دیکھ کر دان دکھاتے ہوئے کہنے لگا، خوشی چیک کرو ذرا۔ ارباب اس کے چہرے پر خوشی دیکھ کر اس کی گردن پر ہاتھ ڈالے کہنے لگا۔ عاطف ملک اور احمد صاحب مسکرا دیے۔ بھابھی کو دیکھا ہے اپنی؟ ارباب نظریں ادھر ادھر گھماتا اس سے ہلکی آواز میں پوچھنے لگا۔ آپ کی ہونے والی بھابھی کی کمرے میں ہیں۔ وہاج شرارتی انداز میں اسے جواب دینے لگا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ موم، مشل سے بولیں کہ مجھے ناشتہ دے۔
ارباب صدف محترمہ کے پاس آتے ہوئے انہیں کہنے لگا، جس پر وہ اچھا کہتے ساتھ زوبیہ کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ مشل، ارباب اٹھ گیا، اس کا ناشتہ تیار کرو، پھر زوبیہ کے پاس آ جانا۔ صدف محترمہ زوبیہ کے کمرے میں داخل ہوتی اسے بولی۔ مشل نے انہیں دیکھا اور کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ٹی وی لاؤنج میں پہنچی تو سامنے ہی وہ کھڑا نظر آیا۔ اسے دیکھتے ہی ارباب ملک کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مشل اسے نظر انداز کرتی کچن کی طرف بڑھ گئی اور ارباب ڈائننگ ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھی اور خاموشی سے ناشتہ لگانے لگی۔ ارباب اسے سرتا پیر دیکھ رہا تھا۔ وہ بلو کلر کے ڈریس میں بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ مشل اس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی مگر خود کو نارمل ظاہر کروا رہی تھی۔ خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے، ارباب نے اس سے بات کرنے کے لیے جان کر کہا۔ مشل نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ ناشتہ لگاتی پانی کے جگ سے گلاس میں پانی ڈالتی وہ وہاں سے جانے لگی۔ تم نے ناشتہ کیا؟ ارباب نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک کر پوچھا۔ مشل نے اسے دیکھا۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مشل ٹھنڈے لہجے میں اسے کہتے ساتھ اپنا ہاتھ چھڑواتی وہاں سے چلی گئی۔ ارباب خاموشی سے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ جی تو فرینڈس، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔